بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب کے سلسلے میں احادیث چل رہی تھیں۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو۔ فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ، اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جاؤ، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دیں۔ یہ بھی کافی ہے۔ اگر درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دیں۔ اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانا اپنے سامنے سے کھائیں اور اپنے مختلف اطراف سے کھائیں، درمیان سے نہ کھائیں۔ کھانا جب برتن میں ہو اور کئی سارے لوگ شریک ہوں تو درمیان سے لقمہ نہ لیں بلکہ کناروں سے لقمہ لینا شروع کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ اوتی بقصعۃ من ثرید، ثرید کا ایک برتن اور پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ ثرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بھگو دیتے ہیں، اس کو ثرید کہتے ہیں۔ فرمایا فقال کلوا من جوانبها، اس کے چاروں اطراف سے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ، چاروں اطراف سے کھاؤ، ولا تأکلوا من وسطها، درمیان سے مت کھاؤ، فإن البرکۃ تنزل فی وسطها، کیونکہ برکت بیچ میں نازل ہوتی ہے اور بیچ سے کناروں کی طرف پہنچتی ہے، یہ نہیں کہ بیچ ہی سے تم لقمہ لینا شروع کر دو۔ اللہ، ایک ادب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے کوئی بھی چیز حاضر ہو تو اس میں شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ کھانے کے موقع پر بھی شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ فوراً اس لقمہ کو اٹھا لو اور اس کے اندر اگر کوئی گندگی، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی تنکا اگر لگ جائے تو اس کو دور کر دو اور وہ کھانا کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، کہ شیطان اس کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا اور تم نے اسے ضائع کر دیا۔ اور جب فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، فارغ ہو جاؤ کھانے سے تو ہاتھ تمہارا سنا ہوا ہے، سالن لگا ہوا ہے، تو کھانے کے اثرات ہیں، لہٰذا ان انگلیوں کو تم چاٹ لو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ، اس لیے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اس کھانے کے حصے میں ہو جو انگلی کے اندر کھانے کے اثرات لگے ہوئے ہیں، اس میں برکت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکت نازل ہوئی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔